اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گفتگو کے بعد ابو طالب کے مرض الوفات اور شدت پکڑ گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت کوشش کی کہ ابو طالب مسلمان ہو جائے۔ آپ نے ابو طالب کی بہت منتیں کیں اور کہا چچا ساری زندگی آپ نے میرا بہت ساتھ دیا، جان سے بھی ساتھ دیا، مال سے بھی ساتھ دیا، اور اسی انداز سے آپ میری مدد کرتے رہے یہاں تک کہ 10 سال یہ نبوت کا زمانہ آپ نے جس انداز سے میرے خاطر آپ کے پورے خاندان نے تکالیف کو برداشت کیا۔ اب چچا میری زندگی کی آخری تمنا ہے کہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے، آپ مسلمان ہو جائیے تاکہ اللہ آپ کو ہمیشہ کی جہنم سے بچا لے۔ اب ابو طالب کے دل میں ایک ہی بات آئی اور اس نے کہا کہ محمد اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو یہ لوگ کیا کہیں گے کہ بھتیجے کے ڈر سے ابو طالب نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور بالکل ابو طالب کی روح نکلنے والی ہے، پھر آپ کان میں تشریف لے گئے، قریب ہو گئے اور کہا کہ چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، میرے کان میں کلمہ پڑھ لو اور ایسا نہ کرو۔ لیکن ابو طالب بغیر کلمے کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین ہوئے، اتنے غمگین ہوئے، اللہ نے قرآن مجید کی آیتیں اتار دی، انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہے اللہ ہدایت دے سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تسلی ہوئی اور پھر آپ کو یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جو ہوگا وہ آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی ابو طالب کو، یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا، لیکن وہ جوتیاں بھی اتنی خطرناک ہوں گی کہ اس سے اس کا دماغ پکنے لگے گا اور کھلنے لگے گا۔ ابو طالب کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے والد کا سایہ پہلے ہی اٹھ چکا تھا، 6 سال کے ہوئے والدہ نے داغ فراقت دے دیا، 8 سال کے ہوئے دادا بھی رخصت ہو گئے۔ اس وقت سے ابو طالب کی کفالت، ابو طالب کی آپ علیہ السلام کی خدمت اور آپ کا ساتھ دینا اتنے طویل زندگی کے ساتھی، حتیٰ کہ ابو طالب نے ہی اللہ کے نبی کا خطبہ نکاح بھی پڑھا، لیکن ان کی جدائیگی آپ پر بہت بڑا غم تھا۔ لیکن 5 سے 6 دن گزرے تو ایک بہت بڑا صدمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کی صورت میں پیش آیا۔ ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ اپنی جان سے، اپنے مال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والی وہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ تو جیسے ہی حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سال عام الحزن ہے، یہ غم کا سال ہے کہ اس میں میرے چچا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس میں میری زوجہ خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب ابو طالب کی وفات کے بعد میدان صاف ہو چکا تھا، کفار اور مشرکین نے مسلمانوں کے خلاف اتنے سخت پروپیگنڈے، اتنے سخت عزائم، اتنی سخت تکالیف کا سلسلہ شروع کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں سے مایوس ہو کر طائف کی طرف آپ نے جانے کا ارادہ کر لیا، اور اسی سال پھر طائف کا سفر ہوا اور اس کے بعد معراج کا واقعہ ہوا۔ زندگی رہی تو عرض کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے پوری مکی زندگی میں 10 سال کا زمانہ بالخصوص اور پھر بقیہ 13 سال کے زمانے میں جو صحابہ نے قربانیاں دیں، جو تکالیف برداشت کیں، جن کی قربانیوں سے آج ہمیں ماؤں کی گود میں یہ کلمہ نصیب ہو گیا، اللہ ان صحابہ کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کی قربانیوں کے نتیجے میں ہمیں جو دین پہنچا، اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو اس دین کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔